الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ جب انسان کو قلبی بصیرت نہیں ملتی یا اس کا نور بصیرت عام نہیں ہوتا تو پھر اس وقت وہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آزمائشیں جو بھی زندگی میں آتی ہیں نا، یہ اللہ سے قرب کی سیڑھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر توکل کرنا سکھاتی ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ سورۃ عبس کی آیات میں ہمیں کہتا ہے، آیت 34، 5، 6 میں اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے بھائی، اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر ایک کے اوپر وقت ہی ایسا پڑا ہوگا کہ اسے کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو لکھیے، پہلی بات، جب آزمائش اترتی ہے، کوئی برائی نازل ہوتی ہے، حادث زمانہ یعنی زندگی میں کسی حادثے کا تانتا بندھتا ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی نیندیں اڑا بیٹھتے ہیں اور اپنے دکھوں کی وجہ سے اس حق بات کو فراموش کر دیتے ہیں جسے وہ جانتے تھے، اور پھر حیرت، پھر شک، پھر حقیقت کو چھوڑ کر، پھر اپنے رب سے بدگمان ہوتے ہوئے جو کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہوش کی زندگی چھوڑ کر ڈپریشن اور کہیں ڈرگز اور کہیں اسی طرح کی عجیب و غریب چیزوں پہ چل پڑتے ہیں کہ جی ہم پہ آزمائش آئی تو کیوں آئی، کیسے آئی، کس طرح کی اور کیوں کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کو مجھے اس کی حقیقت سمجھائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں جو واقعات 3 تھے، آج اس کی حقیقت بھی ہم جاننے والے ہیں، اور اسی طرح آپ کی میری زندگی میں جو ہم پہ مشکلات آئی ہے نا، تو اس کی حقیقت ہمیں آج سے 5 سال بعد سمجھ آتی ہے، اور کبھی کبھی 10 سال بھی سمجھ آتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہی ایک معروف سی بات کہ ایک شخص کسی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا بیروں کو دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا، اللہ، بیر اتنا چھوٹا سا اور تو نے اس کے لیے اتنا بڑا درخت بنا دیا، جبکہ تربوز اتنا بڑا ہوتا ہے اور تو نے اس کو پتلی سی بیل پہ لگا دیا، تو تربوز درختوں پہ کیوں نہیں اگتے؟ تو اتنے میں ایک بیر اپنی ٹہنی سے اترا، گرا، اللہ نے گرایا آف کورس، اور اس بندے کے سر پہ پڑا۔ تو جب سر پہ پڑا تو کہنے لگا، اللہ، میں سمجھ آ گیا کہ تربوز کیوں نہیں درختوں پہ اگتے۔ بات تو بڑی عام فہم ہے۔ ہمارے سر پر جب کوئی مصیبت کا بیر پڑتا ہے، اس وقت ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ تربوز بھی ہو سکتا تھا۔ تو زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ خوشی ہو یا غم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون، اس کو قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا قانون کہتے ہیں، قانون محن بھی کہتے ہیں، امتحان لفظ سے ہے، اور بھی بڑے اس کے نام ہے جو اس وقت نہیں آپ کو الجھانا چاہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے بیان کر دی کہ حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ حالانکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا۔ کیوں اللہ آزمائشیں لاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ خوب جان لے، پرکھ لے، آزما لے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ٹرسٹ ہم ثابت کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، یہ کلمے کی سچائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جھوٹوں کو بھی جان لے۔ یہ سورۃ عنکبوت کی پہلی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ ریفرنس میں لکھ لیجئے۔ تو آزمائشیں، تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے ایمان کا کھرا پن اور کھوٹا پن دور پتہ لگ جائے۔